وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لام تاکید کا ہے، قد تحقیق کا ہے۔ استیناف جو ہے نا، واو استیناف میں شاید نہیں پڑھایا ہوا پہلے، جیسے ہم فون کر کے کہتے ہیں اور سنائیں، اس کا ایک عبارت کے ایک گفتگو اور عبارت کے تقاضے کے لیے ہوتا ہے، اس کا پیچھے سے معنوی یا اعرابی ربط نہیں ہوتا۔ اسی طرح فا بھی ہوتا ہے، فا استیناف میں پس، تو وا بھی پس کے معنی بھی کرتے ہیں اور کے معنی بھی، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ اس کا پیچھے سے کوئی ربط آ رہا ہو اعرابی۔ اس کا ترجمہ ہم عموماً جو کرتے ہیں ویریلی، بعض لوگ اس کا ترجمہ انگلش میں انڈیڈ کا بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تحقیق۔ اس کا ترجمہ انا کرنا، انا کے معنی میں ترجمہ کرنا، یعنی کہ یہ ایک ویریفائڈ سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، سرٹیفائڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ قد آتینا فعل نحنو۔ اچھا، اب یہاں نحنو یہ ضمیر التعظیم ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا جمع متکلم، انزلنا پھر جمع متکلم، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر التعظیم۔ آتا یوتی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کے مفعول ہوتے ہیں دو، جس کو دیا اور جو دیا۔ ان بیسیکلی ان تھا، ملانے کے لیے انید کیا ہے اس کو، یہ ناصبہ تو ہے ہی، لیکن یہ ان مفسرہ ہے، اس کو کہتے ہیں ان مفسرہ۔ یہ پچھلے جملے میں جو بات کہی ہے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ان مفسرہ۔ اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں یہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، یہ کہ کیا حکمت دی؟ یہ کہ وہ شکر کرے اللہ کا، ای کے معنی میں، یعنی کے معنی میں آتے ہیں، ان مفسرہ۔
فإن اللہ من جو ہے، من آپ نے اس میں موصول بھی پڑھا ہے اور اس میں استفہام بھی ہے، اور یہاں جب ترجمہ کرتے ہیں اور جو کوئی شکر کرے تو موصولہ بھی ہے اور یہاں شرط کے معنوں میں بھی ہے. تبھی یشکرو تھا وہ کیا ہو گیا؟ جب شرط کے معنی میں آئے گا تو مضارع کو جزم دے گا. یشکرو سے یشکر ہو گیا. ٹھیک ہے. من اس میں موصول ہے، اس میں شرط ہے اور اس میں استفہام ہے. من حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ اسم. فا جو ہے یہ جواب کے لیے آیا ہے. انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. یہ اس کا ایک پریکٹیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ انا کے قرآن میں ہے انما اللہ الہ واحد. انما اللہ، انا حرف مشبہ بالفعل تھا لیکن اس کے بعد اللہ آیا ہے، وہ رفع میں ہے. تو یہ کہتے ہیں عربی گرامر والے کہ ماں اس کے اثر کو ختم کرتا ہے. یہاں بھی ماں نے جزم کے اثر کو ختم کیا. فَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ. تو یہ ماں جو ہے نا، یہ بڑا اثر زائل کرنے والا کام یہاں کرتا ہے. کلمہ حصر تو ہے لیکن یہ اس اعراب، اس کی جو اعراب کی وجہ ہے اس کو آگے جانے نہیں دیتا. یشکرو فعل، لی جار، نفس مضاف، ہی مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرور، جار اور مجرور. بیان شرط، یہ انما اپنا کلمہ حصر اس فا کے ساتھ بیان شرط اور جواب شرط. واو عطف کا ہے. من پھر وہی موصولہ ہے لیکن شرط ہے. کفارہ یہ کیوں نہیں مجزوم ہوا؟ یہ محلن مجزوم ہے لیکن فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. رفع، نصب اور جزم تینوں صورتوں میں اس کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، نظر ایک جیسا آتا ہے. لیکن اس وقت یہ محلن مجزوم ہے. فعل پلس ہوا فاعل. فا جو آپ کے لیے ہے. انا حرف مشبہ بالفعل. اللہ یہ انا کا اسم ہے، اسم انا، اور اس کو ہم بریکٹ میں آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں. غنی خبر 1، حمید خبر 2. یہ دو خبریں ہیں اللہ کے بارے میں، دو خبریں ہیں.
یہ معطوف معطوف علیہ نہیں ہے. ان اللہ غنی ان اللہ خبیر حمید. جو فعل ہے نا قولا، قولا اس کا مادہ ہے قاف واو لام. اس کے معنی ہے قولا کے معنی اس نے کہا. جس کو کہا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے لام زیر لی. قال موسیٰ لقومہ. لیکن جو بات کہی ہو وہ مفعول نہیں کہلاتی بلکہ مقولہ کہلاتا ہے. قالا کا مفعول نہیں کہلاتا بلکہ مقولہ. مقولہ نہیں کہتے ہیں، مقولہ ہے، یہ بڑا اچھا مقولہ ہے کسی نے، مقولہ کہی ہوئی بات، کہاوت، کہی ہوئی بات، کہی گئی بات کو مقولہ کہتے ہیں. تو قالا تقاضا کرتا ہے مقولہ کا. قال موسیٰ لقومہ بات ابھی ادھوری ہے کیونکہ اس میں معلوم نہیں کہ کیا بات ہے. موسیٰ نے کہا، کیا کہا پتہ نہیں. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، پورا جملہ بن کے مقولہ. قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین آمنوا وغیرہ پوری آیت ہے. تو وہ ساری آیتیں مل کے، سارے جملے مل کے کیا بنیں گے؟ مقولہ. قال اللہ یا عیسیٰ، یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. قال اللہ، اللہ نے کہا اے عیسیٰ، یعنی کہ وہ بھی اس مقولے کا حصہ ہے. یا عیسیٰ میں یعنی کہ وہ مقولہ سٹارٹ ہو جائے گا یا عیسیٰ سے. اب جیسے قل هو اللہ احد، قل کے بعد کہو، کیا کہو؟ هو اللہ احد، ایک مقولہ ہو گیا. اللہ الصمد مقولہ نمبر 2. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 مقولے ہیں اس کے. یہ سب کے سب محل نصب میں ہیں، بمنزلہ مفعول ہیں. تو قالا کا مفعول، قالا مفعول نہیں کہلاتا بلکہ مقولہ. مقولتن، مفعولتن، ٹھیک ہے. کیونکہ آگے حضرت لقمان کے نصاحے کا ذکر ہے تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کی نصیحت کیا ہے. جو انہوں نے بولا ہے قالا کے بعد جو کہا ہے وہ الٹیمیٹلی کیا بنے گا؟ مقولہ. اذ یہ ظرف کے لیے آتا ہے، کسی خاص وقت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور عموماً جو نحویین ہیں یا جو گرامر والے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک لفظ، ایک اذکرو، اذکرو، ایک یاد کرو. جب ترجمے میں بھی لکھا آتا ہے یاد کرو جب، وہ یاد کرو محذوف ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. از جو ہے، از کے بارے میں جان لیجئے کہ از اور اذا، از جو ہے اس کے ساتھ صرف ایک لکھ دیں کہ یہ ماضی کے لیے ہے، چاہے اس کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ آ جائے.
قرآن مجید میں اذ یرفع ابراہیم القواعد، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب وہ بلند کر رہے تھے بنیادیں، دیواریں گھر کی. اذ کے بعد فعل مضارع آ جائے تو عموماً اذ یقول المنافقون، جب کہتے، لیکن بات ماضی کی ہو رہی ہے. اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، جب وعدہ کیا تو ماضی ہی رہے گا، لیکن ماضی استمراری بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن اذ قالا تو مطلب یہ جب کہا، ٹھیک ہے نا. تو اذ آپ کے مفہوم کو کہاں لے جائے گا؟ ماضی میں لے جائے گا. اور اس سے پہلے اذکرو، یاد کرو، یعنی کہ آپ کے ذہنی اشارہ ہے، آپ کا ذہن کو کہیں کسی خاص چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، پوائنٹ کیا جا رہا ہے. اذ، اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بات ہو چکی ہو، آپ کو معلوم ہو. اذا معنی کو ماضی سے نکالتا ہے، مستقبل کی طرف لے جاتا ہے. معنی کو ماضی سے نکالتا ہے، مستقبل کی طرف لے جاتا ہے. چاہے اس کے بعد فعل ماضی ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے فعل ماضی ہی کیوں نہ آ جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیت الناس، اور تم دیکھ لو. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب پوچھا جائے گا درگور کی ہوئی بچی سے. اذا نودی للصلاۃ، جب بلایا جائے، بلایا گیا نہیں، پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماضی سے نہیں ہیں، یہ ماضی سے نکال لیں آپ. اس میں ایک شرط کا مفہوم بھی آتا ہے، شرط کا مفہوم آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، ایک خاص وقت کا. لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے ایک کنڈیشن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آئیں منافق آپ کے پاس اور کہیں قالو. اب کچھ لوگ اس کا معنی اس طرح جو واقعہ ہوا ہے اس پر لے جاتے تو ہیں، لیکن بہرحال اس میں یہ چیز طے ہے کہ از ماضی کے لیے ہے، اذا ماضی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. قالا لقمان فاعل، لابنہ، لی جار، ابن مضاف ہے، ہی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مجرور اور متعلق فعل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو بات کہی جائے اس کے ساتھ لگتا ہے لام کا پریپوزیشن، اور جو بات ہو وہ مفعول نہیں ہوتی بلکہ مقولہ کہلاتی ہے. یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے جی، حال. ہوا مبتدا، یعظہ، یعظ فعل ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، ہو مفعول ہے. فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، اور یہ خبر، مبتدا خبر، اور یہ واو حالیہ مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ حال ہے کس کا؟ ان کا حال بیان کر رہا ہے کہ کس حال میں. وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ نصیحت کر رہے تھے. اچھا،
یہ فعل اپنے فاعل، متعلق اور حال سے مل کر ٹھیک. یا بنیا یہ ندا ہے، بنیا یہ مضاف ہے، اور یہ یا مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی اور منادا جس کو پکارا جا رہا ہو. لا تشرک فعل نہیں ہے، اس کے اندر فاعل ہے انتا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، بلکہ اس کو بھی لگا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل. الشرکہ اس میں انا ہے، یعنی اس کو ہم احتیاطاً مبتدا لکھ دیتے ہیں. لام تاکید کا ہے. ظلم موصوف، عظیم صفت. صفت اور موصوف مل کر خبر. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ. یہ دونوں مقولہ ہیں، کہی گئی بات. مقولہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں جا رہا ہے. آپ اس کو یہاں کرنا چاہیں ملا لیں ابھی خوشی کے لیے، یوں کر کے یوں لے جائیں اس کو جملہ فعلیہ. ہاں یہ اس جملے میں اس میں حضرت لقمان کی کیفیت بتا رہے ہیں، حال بتا رہے ہیں. حال اسم بھی ہوتا ہے، حال جملہ بھی ہوتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. وہ ہم حال کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. اب آپ اس کو اگر ملانا چاہیں تو اس کو آپ اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. اب حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ سب کے سب مقولے ہیں. کس کے لیے؟ قالہ کے لیے، جو آپ آگے پڑھیں گے. دیکھیں اس میں ترکیب کے لحاظ سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ہر لفظ کی سٹیج 1 ہے کہ آپ پہچان جائیں کہ یہ لفظ کیا ہے. سٹیج 1 یہ ہے. سٹیج 2 ہے یہ کہ اب آپ جملے کو دیکھیں کہ آپ جملے کہاں بن رہے ہیں، یا اگر کوئی مرکب آ گیا تو مرکب مل کے کیا بن رہا ہے. سٹیج 1 یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کا ایک انڈیویجول جو تھا وہ کر لیا. سٹیج 2 کیا ہے؟ اب اس میں جوڑے جوڑے تلاش کریں. جار مجرور ہے کہیں پہ، مضاف مضاف الیہ ہے کہیں پہ، صفت موصوف ہے کہیں پہ، اشارہ مشار الیہ ہے کہیں پہ. اس کو جوڑیں. اس کو جوڑنے کے بعد آپ دیکھیں جملے میں کیا مقام اس کا پیدا ہو رہا ہے، مقام بن رہا ہے، وہاں پہ لے کے آئیں گے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. ایک یہ کہ ہم سب سے پہلے اوپر کی ایک لائن کر لیا کریں. جو سٹارٹ بگنر ہے نا، وہ سب سے پہلے جو عبارت لکھی ہے اس کی پہلی لائن کر رہے ہیں. یہاں پہلی لائن کیا ہے؟ ظرف، فعل، فاعل، جار، مضاف، مضاف الیہ، حال. یہ وہ پہلی لائن کر لیں. یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. پہلی لائن ایک عبارت لکھی ہوئی ہے نا، آپ اس میں ڈیفائن کر لیں یہ اسم ہے، اسم کی حالت رفع میں ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ ڈیفائن کر لیں. لیکن جب آپ گرامر کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، رفع کیوں ہے، نصب کیوں ہے، جر کیوں ہے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہو جائے کہ ترکیب آپ کے لیے آسان ہو. قرآن کی آیت کھل کے آپ کے لیے آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ کیا کیا ہے. آج آپ ایک عبارت کی پہلی لائن یا سیکنڈ فیز تک جا رہے ہیں تو آپ کی استعداد ڈیولپ ہوئی ہے. بیسڈ آن دی
grammar that you have gone through. تو وہ ڈیولپ ہوئی ہے, وہ یہ استعداد ہی ڈیولپ کرنا مقصود تھا کہ کر کے آپ یہاں یہ معراج ہے. اب اس میں آپ ڈیلی ایک ایک آیت کریں, کچھ کریں, چلتے چلے جائیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دیکھا. اصل میں جو وہ یہ علمی لیول ہے جو تدبر کے لیے تو ضروری ہے ہی, تذکر میں بھی بہت فائدہ مند ہے. 2 پیرائے ہیں نا قرآن کے, تذکر اور تدبر. تدبر کے لیے بہت ضروری ہے, تذکر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. استیناف کیوں؟ یہ اس کو ایک جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے, اور یہ اس کا تعلق حضرت لقمان کے اقوال سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور ہم نے وصیت کی. فعل اور نہ جو ہے ضمیر تعظیم. اس کا ذوالحال کیا ہے؟ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟
یہ ان ناصبۃ المضارع ہے اور یہ مفسرہ ہے. مفسرہ تفسیر بیان کر رہا ہے. فعل امر لام جار یا مجرور جاری معطوف عطف لام جار والد مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اور یہ مجرور جاری. یہ پہلا والا تھا معطوف علیہ اور یہ ہے معطوف. یہاں پر یہ کام مفسرہ کا کر رہا ہے. یہ تفسیری معنی ہے, یہ تفسیری ڈیفینیشن ہے. اور گرامیٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ناصبۃ المضارع. کیا لکھا ہے؟ قائم مقام خبر مقدم مبتدا مؤخر. اس کو تقدیم و تاخیر معنی میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا. الی المصیر میری ہی طرف لوٹنا ہے. اصل میں تقدیر عبارت تھی المصیر الی. الی المصیر میری ہی طرف. علی ان تشرک بی. اچھا جی, یہ ہے عطف ان جازمہ المضارع اور شرط کا مفہوم. ان تو ہے ہی شرط کا. ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے. چلیں آپ کو لگے ہاں تو یہ بتائیں. ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد الا آتا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا. ٹھیک ہے, عموماً اس کے آگے الا آتا ہے, وہ ان نافیہ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, قرآن مجید میں آیا ہے. وہ ہے ان کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ تو نشانی ہے اس کی ان نافیہ ہونے کی. لیکن ان جازمۃ المضارع ہے, یہ شرط کا مفہوم رکھتا ہے. یہ جو فعل شرط میں استعمال ہو اس کو بھی مجزوم کرتا ہے اور جواب شرط کو بھی مجزوم کرتا ہے. جازمۃ المضارع. اچھا جی, جاہدا یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے بنیادی طور پر. جاہدا جاہدا جاہدو, لیکن یہ محلن مجزوم ہے اور اس کا فاعل ہے ہما. یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ والدین.
ما لیس لک بہ علم، اصل میں تھا لیس علم لک بہ موجودا، کوئی علم موجود نہیں ہے جس کے بارے میں تیرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں ہے. لیکن موجود نکرہ کیا گیا اور مؤخر کیا گیا تاکہ عموم کا مفہوم آ جائے. مبتدا کو بعض اوقات مؤخر کر کے نکرہ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کا مفہوم آ جائے، عموم. ابھی دیکھیے، ابھی جواب شرط پہ بات نہیں آئی. تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کس کو؟ ما لیس لک بہ علم کو شریک ٹھہراؤ. کس کو شریک ٹھہراؤ؟ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو صلہ اور موصول مل کر یہ تشریکہ کے لیے مفعول ہے. جس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے با، لیکن جس کو شریک ٹھہرایا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. اصل میں ہے لا تشرک باللہ شیئا. اگر ہوتا تم لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کس کو؟ کسی کو. تو وہ ہم عموماً بیان نہیں کرتے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے. جس کو شریک ٹھہرایا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. ان اپنے فعل، مفعول اور متعلق سے مل کے بنتا ہے جملہ فعلیہ. اور شرط، پوری شرط یہاں تک ہے اگر وہ تیرے ساتھ جہاد کریں، کوشش کریں تیرے ساتھ. کس بات پر کوشش کریں؟ کس بات پر کوشش کریں کہ تو شریک ٹھہرائے میرے پاس کس کو؟ ما لیس لک بہ علم کو. یہ پورا یہ ہے اس کی کنسٹرکشن پوری. ہر چیز کلوز ہو گئی اور کلوز ہو کے ایک جملے میں آ گئی، جملہ شرط. ان کی وجہ سے ایک شرط آ گئی. اب کچھ جواب شرط آئیں گے، وہ ہم ابھی 1 بائی 1 دیکھیں گے. فلا
مجزوم، صاحب مجزوم، توطع مجزوم. یہ تینوں مجزوم کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے جواب ہونے کی وجہ سے، اور ان کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے فا سے. تو اگر وہ ایسا کریں تو لا تطع، یہ مجزوم جواب ہونے کی وجہ سے بھی ہے اور فعل امر ہونے کی وجہ سے. مفعول مطلق جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہو رہا ہے اس کی انٹینسٹی بتانے کے لیے آتا ہے، اور عموماً یہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ضربتہ ضربا، میں نے اسے ٹھیک ٹھاک مارا، یعنی کہ مارنے کا حق ادا کر دیا. یہ مفعول ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اصل میں ہے صاحبہما فی الدنیا. اب اس کا جو مصدر ہے مخص صحبن ہے، صحبن معروفن، ان کے ساتھ رہو دنیا میں اچھا رہنا. وہ رہنا نہیں لکھا ہوا، رہو ان کے ساتھ دنیا میں اچھا رہنا. تو یہاں لکھا گیا رہو ان کے ساتھ دنیا میں اچھا، جبکہ مفعول مطلق کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ موسٹلی اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو فعل استعمال ہوا ہو. استمع القرآن استماعا، استماع غور سے سننا، اس نے قرآن کو بہت غور سے سنا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو ہے. اچھا جی، صاحبہما فی الدنیا. اچھا یہ جو ہے یہ بھی انشائیہ ہے، پچھلا بھی انشائیہ تھا. واو عطف، اتبع فعل امر، اس کے یہ ڈبل مجزوم ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے. کس کی پیروی کر؟
من اناب الیہ کے رستے کی. ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا کرے تو تو نے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام فلا تطعہما، دوسرا کام صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور تیسرا کام اتبع سبیل من اناب الیہ. نہ ان کی تو نے بات ماننی ہے، رہنا اچھے طریقے سے، اور بات اس کی ماننی ہے جس نے اللہ کی طرف رخ کر لیا. اب کوئی صاحب یہ کہیں کہ بھئی شرط اور جواب شرط ختم ہو گیا، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تو بات ٹھیک ہوگی، مت مانو. لیکن آگے جو 2 ہدایات دی ہیں اس میں وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے والدین کے، اور اس کی تو مانے گا نہیں، کس کی مانے گا پھر؟ تو بات مکمل نہیں ہوتی. تو لا تطع مجزوم ہے باوجہ فعل نہیں بھی، اور جواب کا مقام بھی بن رہا ہے. محلن بھی مجزوم ہے، اعرابن بھی مجزوم ہے. صاحبہما محلن بھی مجزوم ہے، اعرابن بھی مجزوم ہے، اور واتبع محلن بھی مجزوم ہے، اعرابن بھی مجزوم ہے. جاہدا جو تھا وہ فعل ماضی تھا وہ مجزوم، لیکن فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کا شکل اس کی وہی رہتی ہے. یہ عطف ہے لیکن یہ پھر کے معنی دیتا ہے، دین کے. قدیم زید فی البیت ثم اکل الطعام ثم شرب الماء ثم ذهب الى السوق ثم ذهب الى المسجد للصلاة. ثم پھر، اور نہیں پھر. اس میں اور کے اندر دین کا مفہوم نہیں ہوتا. عاطف ہوتا ہے جوڑنے والا. الیہ تقدیم و تاخیر میری ہی طرف تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے. با اس کا اسم ہے انتم.
کانا کی خبر ہے. انبئکم اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. یا بنیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اصل میں بنیٌ پلس یا. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بنیٌ جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسم التصغیر، کسی کو چھوٹا کرنا. چھوٹے بیٹے، اسد سے اسید، کلب سے کلیب، حامد سے حمید. ندا منادا. یہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ اب دوبارہ کنٹینویشن شروع ہو گئی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. ایک نصیحت پہلے آ گئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب یہ دوسری نصیحت آ رہی. انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے. ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے. ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر القصہ. اور اسی طرح ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں ضمیر الشان. اور ایک ٹرم آپ پڑھ چکے ہیں ضمیر التعظیم. یہ تو ہو گئی صرف اور صرف اللہ کے لیے. ضمیر القصہ اور ضمیر الشان، یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے یہ عربی ادب کا ایک اسلوب ہے. اس کا مرجع کوئی نہیں ہوتا. مرجع کیا مطلب؟ جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے وہ نہیں ہوتا. یہ اس لیے بھی لائی جاتی ہے کہ جملے میں تاکید انا سے پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے.
انا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انا کے بعد فعل نہیں آتا، انا کے بعد فعل نہیں آتا، تو یہ ضمیر القصہ مؤنث کے لیے اور ضمیر الشان مذکر کے لیے یہ ہا ہو گئی، اور یہ ایک ایسی ضمیر ہے، ایسی مؤنث ضمیر ہے جس کا مرجع پیچھے نہیں ہوتا، جس کا ریفرنس پوائنٹ پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ عربی ادب میں استعمال کی جاتی ہے کہ انا لگتا ہے اس کے بعد کوئی تاکیدی جملہ فعلیہ ہو تو انا ڈائریکٹ نہیں لگتا، اس کے آگے ضمیر الشان یا ضمیر القصہ لگائی جاتی ہے، اس کا کوئی معنی اور مرجع نہیں ہے۔ تو اگر ٹیکنیکلی کہیں تو ٹیکنیکلی انا کے بعد فعل لانا ہے، اس سے پہلے آپ ضمیر القصہ یا ضمیر الشان لگاتے ہیں، انا کے ساتھ ڈائریکٹ فعل نہیں آتا۔ فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بھی لگ جاتا ہے، نون ثقیلہ بھی لگتا ہے، وہ ایک اسلوب ہے، لیکن ایک اسلوب یہ بھی ہے۔ ظاہر اب یہ ہے ضمیر القصہ، ضمیر القصہ، ان یہ ہے جازمہ، جازمہ اور شرط۔ جازمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تکو اصل میں تھا یہ تکون، اس کے بعد لگا ان، تو ہونا چاہیے تھا ان تکن۔ اجوف کا قاعدہ پڑا ہوا ہے، لام کلمہ مجزوم ہو تو حرف علت گر جاتا ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا ان تکون، ٹھیک ہے، لیکن اس قاعدے کے تحت، اجوف کے قاعدے کے تحت ہو گیا ان تکن۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک اور شروع ہوتی ہے۔ صرف یہ کہانی کانا یکونو کے ساتھ مخصوص ہے، جو بات اب میں بتا رہا ہوں یہ بات صرف کانا یکونو کے ساتھ مخصوص ہے کہ عربی ادب میں عبارت کے ردم کی خاطر، پہلی بات کیا بتائی؟ کانا یکونو کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری بات، عربی ادب میں ردم جو توازن کی خاطر تکونو کو تکو، اکونو کو اکو، اکو استعمال ہوا ہے، ولم اکو بغیہ، ٹھیک ہے۔ تو تکونو جو ہے عرب اس کو تکونو کو تکن بھی پڑھتے ہیں اور تکو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مجزوم ہے، فعل مضارع یکونو، فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے، فعل ناقص ہے یہ، تو تکن بھی بولا جاتا ہے۔ یکونو کیا ہو جائے گا؟ یکن، تکونو تکن، اکونو اکن، نکونو نکن۔ میں نے کہا یہ دونوں ٹھیک ہے۔ یہ کیوں لایا گیا ردم؟ شعر و شاعری میں کچھ چیزوں کو، الفاظ کو اوپر نیچے کر کے اس کے وزن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تکن ایسے تکو ہو گیا، تو یہ ہو گیا جی فعل ناقص مجزوم باوجہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کا اسم دیکھیں، فعل ناقص جب ہوگا کانا یا لیسا یا اور فعل ناقص ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، بیچ میں کوئی ٹائم نکال کے ہم پڑھیں گے، وہ فعل اس طرح ہیں کہ ان میں زمانہ تو پایا جاتا ہے، کام نہیں پایا جاتا، تو نقص ہے۔
اور اس لیے اس کے فاعل کو فاعل نہیں کہتے، اس کا اسم کہتے ہیں، جو بمنزلہ مبتدا ہوتا ہے۔ ایک کانا کا اسم ہوتا ہے، ایک کانا کی خبر ہوتی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اس لیے کہ فعل تھا ناقص، اور کانا کی خبر نسب میں ہوتی ہے۔ کانا زید عالما، زید عالم تھا، یکون زید عالما، زید عالم ہوگا۔ تو مسقالہ کی نسب کیا بتا رہی ہے؟ جی یہ ہے مضاف ان تقو مثقال حبۃ من خردل، اس کو بھی ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ فا ہے عاطف کا، تکن، اب یہاں تکو سے ہو گیا تکن، فعل ناقص، اس کا اسم ہے یہاں بھی اس کا اسم ہی لکھنا ہے، یہ بھی مجزوم ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ تو شرطیں دو بیان ہو رہی ہیں، شرائط دو ہیں۔ اچھا جی، فی ہو گیا جار، صخرۃ مجرور، یہ مرکب جاری بننے کے بعد یہاں ہم لکھ لیں جاری ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ جاری بننے کے بعد معطوف علیہ ہے، یہ جاری بننے کے بعد معطوف ہے، پھر یہ عطف ہے، جار مجرور، جاری بننے کے بعد معطوف ہے، یہ تمام معطوف، معطوف علیہ، معطوف مل کر پھر وہ ہو فی صخرۃ، کسی چٹان میں کیا ہو؟ موجود ہو، پھر وہ کیا گیا ہو عمل، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یا آسمان ہو یا پھر زمین میں، کیا ہو؟ فتق، وہ ہو کیا ہو؟ موجودن، فلانن، فلانن، جو بھی ہو، تو تکن اپنے اسم اور اس کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہے، شرط، شرطیں دو ہیں بھائی، کیا ہو؟ وہ کوئی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، کسی عمل کا ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کا ہو رہا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یا وہ ہو پتھروں میں، چٹانوں میں، یا آسمانوں میں اور زمین میں۔ اگر یہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا کہیں چھپ کے کیا گیا ہو آسمانوں، زمین میں، چٹان میں، تو پھر کیا ہوگا؟ جواب شرط ابھی آ رہا ہے۔
ان اللہ لطیف خبیر. یاتی جو ہے فعل ہے، اس کا فاعل ابھی نہیں بتانا، لیکن یہ مجزوم ہے. مجزوم باوجہ جواب شرط. بہا جار ہا مجرور. اتا یاتی کے معنی ہے آنا. اتا زیدن زید آیا. یاتی زیدن زید آتا ہے. لیکن اگر لگ جائے پریپوزیشن تو اس کا مطلب ہے آنا ساتھ. وہ آیا، مثال کے طور پر اتا زیدن بکتابن، تو ایک ترجمہ ہو سکتا ہے زید کتاب کے ساتھ آیا، تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. زید کتاب لایا، وہ لانے میں کیا ہے، اس کا آنا ضروری ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو لانا اتا پلس با لانا. ذہبا جانا، ذہبا پلس با لے جانا. اذهب بکتابی ھذا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اس پرندے کو اذهب تو جا بکتابی ھذا، میرے اس خط کے ساتھ. اصل کیا تھا، تو میرا خط لے جا. ذہبا پلس با لے جانا، اتا پلس با لے آنا. اچھا، یہ شرط اور جواب شرط، یہ جو ابھی ہم نے شرط پڑھا، شرط کیا تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. شرط پلس جواب شرط، یہ مل کے بنے ہیں مقولہ. مقولہ نمبر 2 حضرت لقمان کے جو وَإِذْ قَالَ لقمان، قالہ کے لیے مقولہ نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں، مقولہ نمبر 2 یہ ہے. واصبر على امام اصابہ، واصبر. یا بنیا ندا منادا. فعل امر فاعل انت. مفعول
اصابہ فعل ہے، فاعل ہے ہوا، کا اس کا مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، صلہ موصول صلہ مل کر مجرور. فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، مقولہ نمبر 6. ویسے تو ان اللہ لطیف خبیر بھی ایک مقولہ ہے، اس کو آپ شامل. یہ مقولے گننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ الگ الگ جملے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں، تو اس میں جو ہے ان اللہ لطیف خبیر وہ بھی مقولے، اسی مقولے کا حصہ ہے، اگرچہ وہ جملہ ہے پورا. اچھا جی، ان ذالک من، یہ تو آسان سا ہے بھائی. یہ بھی اس مقولے کا حصہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ عزم الامور میں کن 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اگر ہم پورا پھیلا دیں تو ان کی نصاحے کے بعد ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سرٹیفکیٹ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ. پھر یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. آگے کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یعنی کہ یہ حکمت کا کمال ہے کہ آپ احکامات دے رہے ہیں اور اس کو پھر اس پورے پیکج کو ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ سے بند. تو عزم الامور کیا ہوئے؟ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. دیکھیے حضرت لقمان نبی نہیں تھے، حکیم تھے. اگر نبی ہوتے تو یہاں آتا زکوٰۃ بھی آتا. اگر نبی ہوتے، کیونکہ شریعت نہیں تھی نا، تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو ذہنی استعداد اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور قلب سلیم جو ان کو دیا تھا، اس بنیاد پر جہاں پہنچے وہاں پہ انہوں نے کنکلوژن کر. اس کو پکڑ کے آپ یہ نہ کہنے کہ لو جی اس میں کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے تو ہم فارغ نہیں. یہ حضرت لقمان کا فرمان ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے وقت میں اپنی سوچ کے حوالے سے سمجھ کر، اپنی فہم کے حوالے سے سمجھ کے یہ کنکلوژن باز دی ہے. بہت بڑی بات ہے. ولا تصعر، لا تصعر فعل نہیں، مضاف مضاف الیہ پھر یہ مفعول.
کس حالت میں نا پھر زمین میں اکڑتے ہوئے. خدک للناس، یہ لام زیر لی جو ہے خدک للناس، یہ لام زیر لی جو ہے یہ حرف جار ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ حکم آ گیا. اس کے بعد اس کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ان اللہ یہ لا کون سا ہے؟ نفی کا ہے. اگر نہیں کا ہوتا تو یحبب ہو جاتا. یہ ہوا جا رہا ہے اللہ کی طرف. اسمیہ فعل امر انت. وقصد فی مشی کا فعل اندر فاعل اور متعلق مل کر
یہ بھی مقولہ. اس میں بھی دیکھیں یہاں پہ بھی کیا آیا ہے, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اس کا کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ کیا ہے, إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. یہاں پر یہ ہمارا پورا جو رکوع ہے یہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.